ایک سوچ اور ایک فکر یہ پیدا کی جاتی ہے کہ ہمارے اور عالم اسلام کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ مولائے کائنات کی شخصیت کو لے کے پایا جاتا ہے کہ ہم مولائے کائنات کو مانتے ہیں اور وہ مولائے کائنات کو نہیں مانتے، ہم غدیر کو مانتے ہیں وہ غدیر کو نہیں مانتے، ہم کربلا کو مانتے ہیں وہ کربلا کو نہیں مانتے۔ در حقیقت یہ الزام ہی بے بنیاد ہے۔ ہمارا اختلاف نہ غدیر کو لے کے ہے نہ کربلا کو لے کے ہے، اس لیے کہ عالم اسلام کی جتنی بڑی کتابیں لکھی گئیں، قبلہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، عالم اسلام کی جتنی بڑی کتابیں لکھی گئیں ہر کتاب میں یہ دونوں واقعات موجود ہیں، واقعہ غدیر بھی موجود ہے اور واقعہ کرب و بلا بھی موجود ہے۔ کوئی انسان مسلمانوں کا کوئی بڑا رائٹر ایسا نہیں ہے جس نے اپنی کتاب میں، اپنی تحریر میں، اپنی تصنیف میں واقعہ غدیر نہ لکھا ہو یا واقعہ کربلا نہ لکھا ہو، تو پھر اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ جس مہینے میں حج پہ وہ جاتے ہیں اسی میں ہم بھی جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ذی الحجہ میں جائیں اور ہم رجب میں چلے جائیں، نہیں، ایک ہی موسم میں حج پہ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی بنیادی وجہ مولا کائنات ہے؟ کیا اس کی وجہ ہی ولایت امیر المومنین؟ نہیں، ایسا اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اختلاف کی بنیاد مولا کائنات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات علی کی ولایت پر متحد ہو جائے تو علی کا بڑھتا کچھ نہیں، اور سب علی کی ولایت کا انکار کر دیں تو علی کا گھٹتا کچھ نہیں، اس لیے کہ بڑھتا ان کا ہے جو عوام کے بنائے ہوئے ہوں، گھٹتا ان کا ہے جو عوام کا بنایا ہوا ہو۔ نہ علی عوام کے بنائے ہوئے تھے، نہ علی کا نہ ان سے کچھ گھٹے گا نہ علی کا ان سے کچھ بڑھے گا۔ تو پھر یہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ آخر ہم میں اور ان میں اختلاف کیا ہے؟ نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ بھئی یہ سنیے گا کہ اختلاف کیوں ہے تاکہ بات آگے بڑھے۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے جسے ہم ممبروں سے پڑھتے ہیں، آیت بلغ یا ایھا الرسول بلغ، یہ آیت 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ سب سے پہلے مکے میں آئی، خانہ کعبہ کی بغل میں نبی ہیں، جبرائیل آیت لے کے آئے، یا ایھا الرسول بلغ، اے محمد وہ پیغام پہنچا دو جو اللہ کی جانب سے تمہاری طرف آیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فوراً معذرت خواہی کر لی، جبرائیل میں یہ پیغام نہیں پہنچا سکتا چونکہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ توجہ سنیے گا، آگے بڑھے، عرفات میں پہنچے، جب عرفات میں پہنچے پھر جبرائیل آئے یہی آیت لے کے، اے محمد وہ پیغام پہنچا دو جو اللہ کی جانب سے تم پر آیا ہے۔ نبی نے پھر معذرت خواہی کر لی کہ میں وہ پیغام نہیں پہنچا سکتا کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں، میری جان کو خطرہ ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ مکے میں تو کافر کی انٹری بھی نہیں ہے، کعبے میں تو کوئی کافر جائے گا ہی نہیں، حکم اللہ کا ہے، دیا نبی کو جا رہا ہے، تو نبی کو خطرہ کس سے تھا؟ بھائی نبی جو کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، خطرہ کس سے ہے؟ کوئی کافر کعبے میں آ کے تھوڑی مار دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کے دشمن کافر نہیں تھے۔ توجہ سنیے گا، سوال یاد رکھیے گا کہ ہمارا اختلاف کس چیز کو لے کے ہے؟ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، پھر یہ اختلاف کس چیز کو ہے؟ آیا ولایت علی کا لیے اختلاف ہے یا کوئی اور اختلاف ہے؟ تو پیغمبر نکل گئے، مکے سے نکلے، عرفات سے نکلے، جب غدیر کے چوراہے پہ پہنچے تو اب آیت نے تیور بدلے اور آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ۔ پہلے یہاں تک تھی، اے محمد وہ پیغام پہنچا دو۔ اس سے پہلے کہ نبی عذر خواہی کرتے، معذرت خواہی کرتے، منع کرتے، فوراً آیت نے تیور پہنچا بدلا اور بدل کے کہا، اے محمد اگر آج یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ ٹھیک ہے سرکار، نبی رک گئے، بلکہ نبی کیا رکے، جبرائیل نے نبی کے اونٹ کی مہار پکڑ کے کہا کہ اب آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ نبی رک گئے، پورا ماحول غدیر تیار کیا گیا
اور جب ماحول غدیر تیار کیا گیا اور نبی منبر پہ پہنچے اور نبی نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا، ذرا بولیے تاکہ میں آگے بڑھوں، من کنت مولا فہذا علی مولا. بس جب یہ واقعہ ہوا تو صرف تاریخ شیعت میں نہیں، برادران اہل سنت نے بھی لکھا کہ جب نبی نے علی کو دکھایا تو اس وقت نبی کی نگاہوں کے سامنے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. کتنے؟ 1.25 لاکھ. 1,25,000 حاجی، نمازی، صحابی، روزے دار مسلمان نبی کے سامنے تھے. یہ واقعہ کس تاریخ کا ہے؟ 18 ذی الحج سن 10 ہجری. ذی الحج اسلامک کیلنڈر کا آخری مہینہ، توجہ سنیے گا، ذی الحج اسلامک کیلنڈر کا آخری مہینہ. اگلا مہینہ ہے محرم. جو ہی محرم آئے گا سال بدل جائے گا، 10 کے بجائے 11 ہو جائے گی. توجہ سنیے گا، اختلاف کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم میں اور ان میں اختلاف کے کیونکہ وہ علی کو مانتے. علی کا معاملہ ہی نہیں ہے بھائی، معاملہ تو کچھ اور ہے. غدیر میں تمہارے مورخین نے لکھا کہ نبی کے سامنے 1.25 لاکھ تھے، حاجی تھے، نمازی تھے، مسلمان تھے. یہ واقعہ ہوا ہے 18 ذی الحج سن 11 ہجری. 10 نہیں 12 دن کے بعد، 12 دن کے بعد کیلنڈر بدلا. کیا ہو گیا؟ 18 دن تھے، 2 جوڑ یہ 20. 12 دن کے بعد جب مہینہ بدلا تو سال بھی بدل گیا، 10 کے بجائے 11 ہو گئی. محرم کا مہینہ گزرا، 30 دن، یہ کتنے ہو گئے؟ 42. اور پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ 28 دن، اس کے کتنے ہو گئے؟ 42 اور 28 70. غدیر کے 70ویں دن نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا. پھر سنیے گا اختلاف کس بات پر ہے. نبی نے غدیر کے پورے 70ویں دن اس دنیا سے پردہ کیا. آپ کہہ رہے ہیں جھگڑا کیا ہے؟ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ جب 1.25 لاکھ کا مجمع 70 دن پہلے تھا تو 70 دن کے بعد نبی کے جنازے پر 125 کا بھی مجمع کیوں نہیں آیا؟ بھائی 70 دن پہلے تاریخ کے ہر کیمرے نے یہ دکھایا کہ 1.25 لاکھ کا مجمع کھڑا. 70 دن کے بعد کہاں چلے گئے؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا. معاملہ یہ نہیں ہے کہ تم نے علی کو مانا یا نہیں مانا، معاملہ یہ ہے کہ تم نے نبی کو کیوں چھوڑا. علی کی ولایت کا جھگڑا نہیں ہے، محمد کے جنازے کا جھگڑا ہے. آپ کے سننے پہ سلام. جھگڑا اس بات کا نہیں ہے کہ تم نے علی کو مانا یا نہیں مانا، جھگڑا اس بات کا ہے کہ تم نے محمد کا جنازہ کیوں چھوڑا. اور اس کے بعد تم ہم پہ کہتے ہو تم فلاں کو نہیں مانتے، تم فلاں کو نہیں مانتے، مردوں میں فلاں کو نہیں مانتے، عورتوں میں فلاں کو نہیں مانتے. یہ شیعہ قوم ہر مرد کو مانے گی اور ہر عورت کو مانے گی، مگر ان کی شرط ہے مردوں میں اسے مانے گی جس نے محمد کا جنازہ اٹھایا ہوگا، عورتوں میں اسے مانے گی جسے دیکھ کے محمد خود اٹھ گیا ہوگا. پورے دیکھیں 70 دن کے، اتنی زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے 70 دن. 18 غدیر کو 1.25 لاکھ کا مجمع، 28 سفر کو کتنے لوگ ہیں؟ 5 6 یا 7، اس سے زیادہ تو نہیں. قبلہ روایتیں مختلف، یا نبی کے جنازے میں 5 یا 6 یا 7. اور ان 7 لکھنے والوں نے بھی یہ لکھا کہ ان 7 میں بھی 1 علی تھے، 6 علی والے تھے. پھر سنیے، 1 علی 6 علی والے. کہاں چلا گیا تھا وہ 1.25 لاکھ کا مجمع؟ کیا مدینے میں صحابی نہیں تھے؟ کیا مدینے میں کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ اب سنیے، تاریخ میں خالی جنازے کا منظر نہیں دکھایا، وہ منظر بھی دکھایا جہاں سب بیٹھے تھے، اور دکھایا کہ ایک کمرہ ہے جہاں سب بیٹھے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ نبی کا جنازہ یہاں ہے، اور نبی کے جنازے کو لے کے ہمارے مولا، تاریخ کہتی ہے علی نے ایک پردہ لگایا، پردے کے ادھر جنازہ رکھا، پردے کے ادھر وہ 6 آدمی ہیں، اور پردے کے ادھر تنہا علی ہیں، اور پیغمبر کا جنازہ رکھا ہوا. نبی کے اور علی کے ایک چچا ہیں جن کا نام ہے عباس ابن عبد المطلب. دوڑے ہوئے آئے اور آ کے کہنے لگے اے علی تم یہاں بیٹھے ہو؟ یہاں. کہاں چچا میں یہاں بیٹھا ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے تم یہاں بیٹھے ہو اور وہاں وہ بادشاہ بنا رہے ہیں.
بادشاہ بنا رہے ہیں. تو کہا چچا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کرنا کیا، اٹھو اور چلو وہاں، اور وہاں جا کے کہو کہ غدیر میں محمد نے ہمیں بنایا تھا، تم انہیں کیوں بنا رہے ہو؟ شیعو جو جواب علی نے دیا، اگر قیامت تک بھی اس پہ سجدہ شکر ادا ہو تو حق شکر ادا نہ ہوگا. علی نے بس ایک جواب دیا جس سے پتہ چلا دنیا میں اور علی میں فرق کیا ہے. فرمایا چچا کیا آپ یہ چاہتے میں خلافت کے لیے محمد کو چھوڑ دوں؟ ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد آل محمد. اختلاف یاد رکھیے گا. چچا کیا آپ، اب یہ جملہ تو محسوس کیجئے آپ، خدا کی قسم اس جملے کے بعد ہمیں کسی کا کردار بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. علی نے ایک جملہ کہا چچا کیا میں خلافت کے لیے محمد کو چھوڑ دوں؟ اب تم علی کا کمپٹیشن ان سے کر رہے ہو. ارے ان میں اور علی میں یہی فرق ہے، جو محمد کے لیے خلافت چھوڑ دے اسے علی کہا جاتا ہے، جو خلافت کے لیے محمد کو